جدید ہے جو ہم نے عالم الست میں کیا تھا. تو یہ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر ہیں. اب دیکھیے ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے ذریعے، درود کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا، جیسے شیخ مرتضی انصاری، خاتم الفقہاء والمجتہدین ان کو کہا جاتا ہے، اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ شاید ہی شیعت میں کسی عالم کو اور مجتہد کو حاصل ہوا ہو. ان کی کتابیں رسائل اور مقاصد آج بھی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جن کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا، اور حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون. اللہم صلی علی محمد. شیخ مرتضی انصاری کی اس سے عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ انصاری کے اس میں ملتا ہے واقعات میں کہ ان کے جو درس ہوتا تھا اور درس خارج ہوتا تھا، اس میں بہت تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ شریک ہوتے تھے. ایک طالب علم وہ تھا کہ جو کہ مقدمات اور سطحیات کے جو لیول ہیں ان کو کراس کر کے پھر درس خارج میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن دماغ اتنا اس کا کھلا ہوا نہیں تھا پڑھائی میں. اس نے کیونکہ نجف میں تھے تو طالب علم بھی وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا اس طالب علم نے. اللہم صلی علی محمد. اور بعض اوقات ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ مولا جا کر اس نے توسل کیا کہ کیسا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا دماغ اس میں کام نہیں کر رہا ہے، مجھے مفاہیم سمجھ میں نہیں آتے ہیں درس کے. یہاں تک کہ سچے دل کے ساتھ توسل کیا تو ملتا ہے ایک آیات میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس طالب علم کے پاس آئے اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. اچھا جب یہ پڑھی اس کے بعد اگلے دن سے ہی، یعنی غالباً شاید خواب کا اس کا واقعہ تھا کہ امام نے آ کر پڑھی، اگلے دن سے ہی اس کی حالت ہی بدل گئی، مفاہیم کھلنے لگے، ہر چیز واضح ہونے لگی، شیخ انصاری کا درس سمجھ میں آنے لگا. جیسے جیسے دن آگے بڑھے اتنا زبردست اس کا علم ہو گیا کہ شیخ انصاری پر اعتراض کرنے لگا. شیخ انصاری، اعتراض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بہترین سوالات اٹھائے جاتے ہیں جس سے علمی استعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ شیخ انصاری کچھ تنگ ہوئے. ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ بھی بار بار سوال کرنا شروع کر دیں اور میرے الفاظ کو مثلا پکڑنے لگیں اور درس مکمل ہی نہ ہونے دیں، اتنے اعتراضات کرنے لگیں. تھوڑا سا پریشان ہوئے شیخ انصاری، اور جب درس ختم ہوا طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہا کہ دیکھو جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اتنی عظیم شخصیت ہے علمی اعتبار سے کہ امیر المومنین نے پورا سورہ الحمد ان کے کان میں پڑھا تھا. تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے اتنا عظیم علمی مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا. تو تقریباً 4 چیزیں جو ہیں علماء نے نکالی ہیں کہ لگتا ہے کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. ایک تو ان کی والدہ کی وجہ سے. ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے جب چھوٹے تھے شیخ انصاری، بالکل شیر خوارگی کا زمانہ تھا، میں نے ایک دفعہ بھی ان کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا. اور خواتین ظاہر ہے اس لحاظ سے واقف ہیں کہ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد اس کو ضرورت ہوتی ہے، کتنی مشکلات میں، نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے، سوتے سوتے سے اٹھ کر اس کو فیڈ کرانا ہوتا ہے. شدید سردیاں، اس زمانے کی یہ ہیٹنگ سسٹم اور یہ سب بھی موجود نہیں تھے. ان کی حکایات میں والدہ کی ملتا ہے کہ اتنی شدید سردیوں میں بھی حتیٰ کہ بعض اوقات برف کو توڑ کر بھی اس سے وضو کر کے پھر دودھ پلاتی تھیں. تو بہرحال اس طرح تو شیخ انصاری کو پھر بننا ہی تھا جب ماں نے یہ والی اتنی محنت کی. دوسری ان کے متعلق کہا جاتا ہے کیونکہ بہرحال نجف میں تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جاتے ہوں. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ علماء جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور درسوں وغیرہ کے اندر تو ذرا روضے کی طرف جانا کم ہوتا ہے. کسی بھی دن یہ ناغہ نہیں کرتے تھے. اور تیسری چیز یہ کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرتے تھے. دیکھیں جتنے بھی بڑے افراد ہیں نا ان کی زندگیاں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بڑا بننے کے لیے کچھ بڑے کام بھی کرنا پڑتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ مل جائے، فسق و فجور کی زندگی گزر رہی ہوتی، کوئی خاص ایفرٹ دین کے لیے ہوتی نہیں ہے اور سوچ رہے ہوتے ہیں بس ایسے ہی یہ مقام ہم کو مل